اور ایمان نہ آتا ہے اور نہ جاتا ہے. ادھر یہ نظریات دیکھو ذرا. اور میرا کو بیٹی بنایا ہے. میرا نے ہر شہر میں ایک شادی کی. خاوند کے ہوتے ہوئے دوسری شادی ہو. رواہ طارق جمیل. نسلن و اصلن خود وہی ہے جیسے میرا ہے. یہ بھی وہی چیز ہے. صرف سر ٹھگی کا امامہ اور چہرے پر ٹھگی کا داڑھی. یہ تبلیغیوں کو شکار کرنے کا ہوا ہے. نہ ہی سمجھ. بعض باتیں اس کی بہت دکھ کی ہے. تو کہتے ہیں قرآن مجید میں ہدایت نہیں ہے. ہدایت تبلیغی ریلے پہلے میں. ایسا واضح توہین شاید کسی نے نہیں کی ہوگی. قرآن کہتے ہیں دل للمتقین. یہ کہتے ہیں قرآن میں ہدایت نہیں. بالکل قرآن کو اللہ کی کتاب آسمانی منزل نہیں مان رہا ہے. ان کی تمام باتوں سے واضح ہے کہ قرآن شریف کتاب نہیں مان رہا. اور یہ روافظ کا اثر ہے. کیونکہ روافظ بھی موجودہ قرآن اور اس کا ظواہر اس کو غلط کہہ رہے ہیں. جو لوگ ان کو دیندار یا عالم یا ان کو معلومات نہیں ہے غریبوں کو. ہر جگہ وہ یہ بیان نہیں کرتا. ایک بیان یہ ہے کہ مولانا مودودی احمد رضا خان ارکان اسلام میں سے. اور ایک بیان یہ ہے کہ اگر یہ حضرات نہ ہوتے تو علماء دیوبند دین کو بہت نقصان پہنچا دیتے. انہوں نے ان کو لگام دے دیا. اور ایک بیان یہ ہے کہ مولانا مودودی نے زندگی بھر اقامت دین کا کام کیا ہے. اور چونکہ دوسرے علماء کو یہ توفیق نہیں ہے تو حضرت حسد ان کے خلاف فتوے لگا رہا ہے. یہ باتیں دیکھو ذرا. کیسا لگتا ہے مشترک خرید گیا غلام ہے. زر خرید غلام ہے. صحابہ کو کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا. جن لوگوں نے صحابہ سے اختلاف کیا ہے وہ اعلیٰ درجے کے ایمان والے. اصل وارث دین کے روافظ ہیں جنہوں نے تکلیف اور مصیبتیں گزاری لیکن اہل بیت کو نہیں چھوڑا. یہ گلگت میں تقریر کی اور تمام باتوں کی تصدیق کی. کسی ایک بات کا بھی نہ کہتے جو کہا ہے میں نے. اور عبد الوہاب اس کو ممبر پر بٹھاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیٹا ہے اور وہ باپ ہے. یہ اصل جن بزرگوں نے کہا تھا کہ سچ دین نہیں ہے موجودہ دین کو مسخ کرنا ہے. آج زمانہ ان کی تائید کر رہا ہے کہ وہی چیزیں نکل رہی ہیں. یہ باتیں جب مجھے جتنے دور آدمی ہے پتہ ہے تو عبد الوہاب کو پتہ نہیں ہے. وہ کسی عالم برزخ میں رہتا ہے کیا؟ انہوں نے متفقہ اس کو چھوڑا ہے میدان میں کہ آپ ان چیزوں کو ہموار کریں.